اللهم صل النبي وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي النبي وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي النبي وبارك وسلم تسليما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تدید ہمین کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ آج ہم حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت جانیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے۔ قرآن میں آیا ہے سورہ العمران آیت نمبر 97، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے مال ہو اس کے پاس، ہمت ہو، وہ یہاں آئے گا۔ حج کیا ہے؟ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ بنیادی طور پر کچھ عبادت مالی ہوتے ہیں اور کچھ عبادت بدنی ہوتی ہے، یعنی جو مال یعنی پیسوں سے ہوتے اور کچھ بدنی یعنی جسم سے ہوتے۔ مالی عبادت جو زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، زکوٰۃ دینا یا خیرات دینا، یہ سب مالی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادت یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ بدنی عبادت ہے۔ مگر حج وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جو مال سے بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج پر جو مال خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ایک ایک پیسے پر 1000 کے اجر عطا کرتے، ہزاروں اجر عطا کرتے۔ اب دیکھتے ہیں بندے کو حج میں ملتا کیا ہے، اسے میسر کیا ہوتا ہے، اسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں سب الگ الگ لباس پہنتے ہیں، الگ الگ بولی بولتے ہیں، الگ الگ بات کرتے ہیں، سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ مگر حج پر جو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے کہ ایک لباس پہنے، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ملک کا ہو، کوئی بھی کہاں کا بھی ہو، سب ایک ہی نماز پہنتے ہیں، سب ہر جگہ کے لوگ ہوتے، سب مگر ایک ہی لباس پہنتے اور سب ایک ہی بولی بولیں گے، لبیک۔ امیر غریب سب ایک ہی بولیں گے اور ایک ہی لباس پہنیں گے، جس میں سیون نہیں ہوتا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ 2 چادر پہنتے، ایک باندھ لیتے اور ایک اوپر اوڑھ لیتے اور کہتے کیا ہے؟ لبیک۔ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری ہوتی ہے، کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف جانا ہے۔ اس کے بعد میں کھلے میدان میں جانا ہوتا ہے۔ حج کا پہلا دن مینا میں سٹارٹ ہوتا ہے، 8 ذی الحج میں۔ 8 ذی الحج کو حج سٹارٹ ہوتا ہے۔ مینا میں خیمہ لگا کر وہاں رہنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب ایک ہی جیسے ہے، جیسے حج پر ہوتے ہیں ویسے ہی، جیسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب ویسے۔ یہ دیکھیں، عبادت کیا ہے؟ اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے کا نام عبادت ہے۔ اب بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ مینا کے خیمے میں جا کر بیٹھنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ روز کی طرح نمازیں پڑھنا ہے۔ 8 ذی الحج کے دن ظہر سے لے کر صبح فجر 9 ذی الحج کے 5 نمازیں پڑھنا ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ مینا میں۔ دیکھیں کتنے عالیشان گھر چھوڑ کے، اتنا آرام گھر چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، کہاں؟ مینا میں۔ دیکھیں مینے کے ٹینٹوں میں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سب ایک جگہ، کتنا پیارا منظر ہے۔ جس کا کلمہ ایک ہے وہ ایک جگہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عالیشان محلوں کا مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے محبت دیکھتے ہیں، اس کا دل دیکھتے ہیں۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ 2 چادر اوڑھتا ہے، جیسا کفن اوڑھتا ہے، سب چھوڑ دیتا ہے، بینک بیلنس، بیوی بچے، گھر بار سب چھوڑ کر وہ حج پر جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک دن ہمیں مرنا ہے، ویسا سب بینک بیلنس، بچے سب چھوڑ کر ہم جاتے ہیں، ویسے ہی حج پر جانا ہے اور بولنا کیا ہے؟ لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔
مینا کے خیمے میں 8 ذی الحج کو جاتے. اب 9 ذی الحج کی صبح فجر پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں. کہاں پر؟ 9 ذی الحج عرفات کے میدان کے لیے. عرفات کا دن وہاں ظہر اثر پڑھنی ہوتی ہے. یہ عرفات کا دن بہت ہی بڑا اہم دن ہوتا ہے. اس دن جو بھی دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی. بنا عرفات کے بندے کا حج مکمل نہیں ہوتا. یہ دن سکون سے اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگنے کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کدھر آئے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں یہ لوگ یہاں کہاں پر آئے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ آپ کو راضی کرنے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر راضی ہو جاؤ، میں ان سب کی بخشش کر دیا ہوں. گواہ ہو جاؤ، ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. دیکھیں عرفات کا دن کتنا اہم ہے. ہم یہاں رہ کر بھی دعا کرنا ہے ہمیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہماری ساری دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ. عرفات کا میدان کیا ہے؟ جہاں ایک دن ہم سب کو دوبارہ جمع ہونا ہے مرنے کے بعد. عرفات کے معنی ہے پہچان کی زمین. کہتے ہیں دنیا میں بھیجے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جس جگہ پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا، شاید اس لیے عرفات کے میدان ایک جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی کمزوری، اپنی خطا اور اپنی رب کی عظمت کو پہچانتا ہے. اس میدان میں جبل رحمت موجود ہے، یعنی رحمت کا پہاڑ. یہ روایتوں میں آتا ہے اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دوبارہ ملایا گیا تھا. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، یعنی حج تو عرفات ہے. اس لیے عرفات کے میدان میں ہر مسلمان غریب امیر چھوٹا بڑا سب ایک ہی دعا مانگتا ہے. 2 چادر میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. عرفات کے دن بڑا اہم ہے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بڑے رحم و کرم ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. ہم عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ کوسا دن ہے 9 ذی الحج کا، عرفات کے میدان میں جانے کا. عام دنوں میں مغرب کی اذان ہوئی بعد جلد نماز پڑھنے کا حکم ہے، مگر یہاں پر مغرب کی اذان ہوئی بعد نماز یہاں نہیں پڑھنا، مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے. وہاں جاتے جاتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. اب دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے. وہ مینا میں بھی خیمہ میں رہنا ہے اور وہ عرفات میں بھی خیمہ مصطفیٰ ہے. اب مزدلفہ میں ایک رات رہنا ہے اور بنا خیمے میں رہنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امیر غریب سب آسمان کے نیچے بنا خیمے کے آرام کرے. کس کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر. سب ایک ہی عمل کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے یہ سب سارے جہاں کا، انہیں راضی کرنا ہے، بندہ یہ عمل کرنا ہے. مزدلفہ میں ایک رات آرام کرنا ہے، وہاں سے کنکر لینا ہے. مزدلفہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا ہے. پھر فجر پڑھنا ہے، فجر 10 ذی الحج کو. اب یہ 10 ذی الحج کیا ہے؟ ساری دنیا عید مناتی ہے، قربانی کرتی ہے، عید الاضحیٰ ہے، مگر حاجی جو عید مناتا ہے وہ کوئی بھی ویسا عید نہیں مناتا. وہ بکھرے بال، وہ تھکان، مگر ایک سکون، وہ خوشی. اللہ اکبر. دیکھے 10 ذی الحج کو اب ہمیں واپس آنا ہے مینا میں. شیطان کو کنکر مارنا ہے، شیطان کو 7 کنکر مارنا ہے. کیوں مارنا ہے؟ یہ وہی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بابا جان کے خلاف کرنے آیا تھا، مگر ایمان اتنا مضبوط تھا وہ لاہور پڑے تو وہ پتھر کا بن گیا. پھر دوسرا کام کرنا کیا ہے؟ قربانی دینا ہے. قربانی کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز اپنے جگر کا ٹکڑے کو قربان کرنے گئے تھے. اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا کو بھیج دیا اور وہ قربانی ہو گئی. دیکھیں قربانی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم قربانی دے سکتے ہو تو قربانی دے.
اب قربانی کے بعد میں تیسرا کام کیا ہے؟ سر پر جو بال ہے اسے منڈوانا. اب کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا. یہ سب بندہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ حجر اسود کو چومنے لگے تو فرمائے لگا تو پتھر کا ہے, تو کیا نفع نقصان دے گا مجھے؟ کبھی نہیں اگر میں تجھے کبھی نہیں چومتا, پر میں تجھے بار بار چوموں گا کیونکہ تجھے میرے مدینے والے آقا نے چوما تھا. یہ سب اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. دیکھیے, حج پر آدمی دھیمے دھیمے چلتا ہے, مگر جب صفا مروہ کرتا ہے تب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسے بھاگنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جناب حاجرہ نے دوڑا تھا. یہ اللہ اے اللہ, وہ تو پانی کے لیے بھاگے تھے, یہاں تو حاجی کے بغل میں پانی ہے پھر بھی وہ دوڑنے لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ میں وہ ارکان رکھ دیے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا, ایک انصاری اور ایک صفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیے کہ بعد میں وہ دونوں بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو. یہاں دیکھے انہوں نے کچھ نہیں کہا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے. انہوں نے پوچھا جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تم لوگ کیا پوچھنے آئے تھے؟ بتاؤں میں؟ پھر انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہو جائے گا اگر آپ بتا دے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں پوچھنے آئے تھے کہ جب ہم اپنے گھر سے کعبہ معظمہ کے ارادے سے نکلیں گے تو وہ کیسا ہے, اس میں ثواب کتنا ہے, پھر طواف کرے تو ثواب کتنا ہے, اور شام تک عرفات میں ٹھہرے تو ثواب کتنا ہے. پھر جب ہم رمی الجمرات کی رمی کرے گویا شیطان کو کنکر مارے تو ثواب کتنا ہے, اور پھر تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ جب ہم طواف کرے تو ثواب کتنا ہے, وہ ہم کریں گے تو ثواب کتنا ہے. طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے, وہ ہم کرے تو ثواب کتنا ہے. انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود کیا ہے, بالکل ہم یہی سوال کرنے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے ارادہ لے کر نکلیں گے اور تمہاری اونٹنی پاؤں زمین پر رکھتی ہے, ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا کرتے ہیں, ایک گناہ معاف فرما دیتے اور ایک درجہ تمہارا بلند کرتے. دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے عطا کرتے اللہ تعالیٰ. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں تمہارے طواف کا بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تم کسی نبی کی اولاد میں سے کسی غلام کو ادا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صفا مروہ کی صحیح اس طرح ہے جس طرح تم 70 غلاموں کو آزاد کیے. اللہ تعالیٰ تمہیں 70 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے رہے ہیں یہاں پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم شام تک عرفات کرتے ہو. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول جلال ہو کر فرماتے ہیں تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے. دیکھو کون فخر فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ دیکھے. حج کرنا عام نہیں ہے, اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. فرشتے دیکھے میرا بندہ میرے پاس دور دراز راستوں سے چل کر آیا ہے, یہ میری جنت کی امیدوار ہے, اور فرمائے اے حاجی اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرے بارش کے قطرے یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوگے تو میں بخش دوں گا, سارے گناہ تمہارے معاف فرما دیے جائیں گے, اور اے بندو لوٹ جاؤ تم بخش دیے گئے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرات کی رمی کرتے ہو، جب تم شیطان کو کنکر مارتے ہو، تو ہر ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک بڑا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں تمہاری قربانی کرنا تمہارے اللہ تعالیٰ پاس تمہارے لیے سخری ہے، وہ خزانہ بن گیا تمہارے پروردگار کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور فرمائے جب تم ہلاک کرتے ہو، ہر بال جیسے تم کاٹتے ہو اس کے بدلے تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر بال کے بدلے تمہارا ایک خطہ بخش دیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد طواف کرتے ہو، طواف زیارہ کرتے ہو تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہ چکا ہوگا۔ تو اب ایک فرشتہ اپنے ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھے کہتے ہیں، دھمکی دیتا ہے اور کہتے ہیں آئندہ نیک عمل کرنا، تیرے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں حج کرنے والوں کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی شہادت دے، آمین۔ جو حج نہیں کرے سکتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جاؤ آج میں تم کو حج کے برکت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ وہ لوگ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو حج نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب حاجی حج کرنے جاتے تھے تو دل تڑپتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا، عرض کے مالک بڑا ہی کرتا تھا، یہ شوق کی برکت سے حج کا اجر دے دیا ہے، اور اس اجر کے سبب میں نے تمہیں جنت بھی عطا کر دیا۔ دیکھے حج بڑی رحمت والا عمل ہے اور یہ فرض بھی ہے، اور یہ جو حج کے 10 دن ہوتے ہیں سٹارٹنگ کے بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ ترمذی میں آیا حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں جتنا اللہ تعالیٰ یہ 10 دن میں عبادت پسند کرتے ہیں اتنی کسی اور دنوں میں نہیں کرتے۔ دیکھیں کچھ لوگ کا نصیب چمکا وہ حج پر چلے گئے، اور جو یہاں ہیں انہیں بھی کہا گیا کہ قربانی دیو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹو اور خرچ کرو، یہ عبادت والے دن ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے دن ہے، انہیں ضائع نہ کرے، عام دن نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز کے بعد کا ذکر بڑا پسند ہے، اس میں وقت لگائے، زیادہ وقت استغفار کرے، گناہوں کی معافی کی طلب کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو اور الحمدللہ پڑھو، یہ 10 دنوں میں یہ کثرت سے پڑھو، یہ قبولیت والے دن ہیں، اسے ضائع نہ کرو۔ قبولیت کے دن معافی مانگ لو، ہم گناہگار بندے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم استغفار پڑھ لے، نیک عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی جینے اور مرنے کی توفیق دے، اور ایمان کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایمان کے ساتھ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہے۔ ایمان کے ساتھ نماز، ایمان کے ساتھ روزہ، ایمان کے ساتھ زکوٰۃ اور ایمان کے ساتھ ہی حج کرنے کی توفیق دے۔ یہ اسلام کے 5 پلر ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک پلر کلمہ جسے دل میں تصدیق کرنا ہے، اس کے ساتھ باقی 4 عمل کرنا ہے۔ فرسٹ پلر سے ہی ایمان آئے گا، جب ہم اسے دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہر وہ عمل اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کر لیں گے۔ ایمان آنا ضروری ہے، ایمان سے ہی زندگی کا آنے کا مقصد پورا ہوگا اور ڈائریکٹ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہر سال، ہر دن، ہر سیکنڈ ایمان لانے کی پریکٹس کرے۔ ایمان ہمارے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، تو ہی ہماری زندگی اور آخرت کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ آخری میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ایمان کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا میں ہم سب کو یاد کریے اور سارے امت محمدیہ کو یاد کریے۔ جزاک اللہ۔